روپے بھی لینا چاہتا ہے تو دروازے پہ آ کے کیا کہتا ہے، انشاءاللہ 1 سال جی میں 100 سال جی میں، نہیں انشاءاللہ ہمیشہ. یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ ہمیشہ میں لامحدود مانا آتا ہے یا محدود مانا آتا ہے؟ اور وہ کیا بات ہے انشاءاللہ ہمیشہ جی میں، یعنی تجھے اتنی زندگی ملے جس کی کوئی حد نہ ہو اور لامحدود زندگی تجھے نصیب. ذرا غور کرو، کیا لامحدود زندگی کا کوئی نسخہ آپ کو پاک پیغمبر نے دیا ہے؟ پاک پیغمبر جو آئے، ہم مثلا اس حدیث کسا پر ایمان رکھتے ہیں کہ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مطفیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اور جب ہم اس حدیث قدسی کی حدیث کساء کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو سارے بندے کہتے ہیں کتنا اونچا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے جو چادر زہرا کے نیچے جمع. یہی ہے نا اس حدیث کا معنی. کیا پیدا کیا ہے 5 کی محبت میں؟ تذکرہ کیا ہے؟ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مطفیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک. اس کا ہم ترجمہ عام طور پر خلاصہ کر کے یہ کرتے ہیں، پوری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے ان 5 ہستیوں کی محبت میں جو چادر زہرا کے نیچے موجود. لیکن کیا یہ پوری کائنات لامحدود عرصے کے لیے بنائی ہے اللہ نے یا محدود عرصے کے لیے؟ قیامت آنی ہے، پاک کے یا شک کے؟ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوائیں، بادل، پانی، ہر شے، کل من علیہا فان. قیامت ہے ہر چیز کی فنا کا نام. بلکہ اس حد تک روایات میں آیا ہے کہ سور پھونکے گا اسرافیل یوم ینفخ فی الصور. سور پھونکا جائے، سور کا ایک پہلے مرحلہ میں سور کا پھونکنا ہر شے کی تباہی، زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. ختم یا نہیں؟ ہر زندہ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ حتیٰ کہ روایت کہتی ہے جس نے سور پھونکا ہوگا حضرت اسرافیل، حکم ربی ہوگا مت انتا، اب تو بھی مر جا. اسرافیل بھی مر جائے گا، زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اور پھر زبان حال بولے گی لمن الملک اليوم، اب شاہی کس کی؟ اور گویا زبان حال ہی جواب دے رہی ہوگی للہ الواحد القہار، سوائے اس واحد قہار اللہ کے اور کچھ نہیں. تو یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے یا نہیں؟ تو یہ 5 تن پاک کے صدقے جو کائنات بنی ہے یہ محدود ہے یا نامحدود ہے؟ ناراض دنویت ہے بنی 5 تن پاک کی محبت میں ہے، ان ہستیوں کی محبت میں بنی ہے جو چادر زہرا کے نیچے جمع تھی. لیکن کائنات کی بات ہے نا، تو کائنات نے جب فنا ہو جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کے صدقے جو کچھ وجود میں آیا ہے وہ محدود عرصے کے لیے، اس نے لامحدود عرصے کے لیے نہیں رہنا ہے. آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ زندگی آپ کی لامحدود ہو یا محدود ہو؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے دل سے پوچھئے تو ہمیشہ کی زندگی سے محبت رکھتا ہے یا موت تک کی زندگی سے محبت رکھتا ہے؟ آپ نے اندر کو پوچھو. ہیں سی خواجہ رجب علی صاحب کتنی زندگی سے محبت رکھتے ہو، موت تک یا بعد کو بھی؟ دل دی گالی میں کر رہا ہوں. یہ دل آپ کو کس نے دیا ہے؟ دل اللہ نے دیا ہے.
ہمیشہ کی زندگی سے محبت دل میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نہیں رکھی ہے نا، تائیں تو تھوڑا دل آدھے میں ہمیشہ زندہ رہ کے، اس اللہ نے آپ کو دل ہی ایسا دیا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اور واضح ہے کہ وہ کوئی فضول کام تو نہیں کرتا، وہ عبث کام تو نہیں کرتا۔ اگر اس نے ہمیں ہمیشہ زندہ نہ رکھنا ہوتا تو ہمارے دل میں ہمیشہ کی زندگی کی محبت ہی نہ ہوتی۔ پتہ نہیں بات سمجھیے یا نہیں سمجھیے؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں تو کسی نے ہمیشہ کی زندگی کی محبت دل میں رکھی ہے تو دل چاہتا ہے، اس نے کیوں رکھی ہے ہمیشہ کی زندگی سے محبت؟ اگر اس کا پروگرام ہمیشہ زندہ رکھنے کا نہیں ہے تو پھر ہمیشہ زندہ رکھنے کی محبت اس نے کیوں رکھ دی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی، جو کرتا ہے بے مقصد نہیں کرتا ہے، با مقصد کرتا ہے۔ حکمت اسی کا نام ہے کہ کوئی چیز بے مقصد نہ ہو، با مقصد ہو۔ اور اگر با مقصد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے سے محبت رکھی ہے اس نے کوئی پروگرام بنا لیا ہے ہمیں زندہ رکھنے کا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کیا موت کے بعد بھی آپ زندہ ہوں گے؟ بولو، موت کے بعد بھی زندگی ہے یا نہیں؟ متائی میں مولوی یاد ہو میں شک کے یا پک کے؟ جتنا یقین ہے اتنی اونچی صلوات۔ یہ آپ کی صلوات آپ کے عقیدے کی گواہ ہے، یہ صلوات آپ کے ایمان کی گواہ ہے۔ اے بندہ ڈھڈو منندے ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ مجھے موت کے بعد بھی زندگی ملے گی، ٹھیک ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کو کون مانتا ہے؟ مسلمان مانتا ہے یا غیر مسلم بھی مانتا ہے؟ جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو جنت کو نہیں مانتے، جو جہنم کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو امام کو نہیں مانتے، جو محمد والے محمد کو نہیں مانتے، وہ موت تک کے لیے سوچتے ہیں۔ ان کا سارا پروگرام موت تک چلتا ہے۔ بڑے بڑے محالی بناون دباؤں، جگہ نہیں خریدن دباؤں، سائنسی ترقیاں بھی کرن، آخری پروگرام موت تک۔ موت کے بعد کے بارے میں کسی کا پروگرام نہیں ہے۔ لیکن آپ مسلمان اپنی گال کرو، آپ کا پروگرام موت کے بعد کا بھی ہے یا موت تک کا ہے؟ یعنی کہ آپ نے یقین رکھا ہوا ہے کہ ہم موت کے بعد بھی زندہ ہوں گے؟ جس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ اب ذرا بتاؤ کہ موت کے بعد کی زندگی کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ اس کی حد نہیں۔ اگو بھائی کیا قیامت کھڑی ہو سی، ایک قیامت تو آئے گی نا، پھر زندگی مل جائے گی یا نہیں؟ روزانہ پڑھتے ہیں دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پہلے سور کے پھونکنے پر تو تباہی ہو جائے گی، دوسرے سور پر کے پھونکنے پر کیا ہوگا؟ نئی زندگی آ جائے گی۔ یہ ہے نا شاہ جی، دوسرے سور کے پھونکنے پر کیا آ جائے گی؟ نئی زندگی۔ اب یہ جو نئی زندگی ملے گی یہ آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ جڑے بیٹھے ہو ملے گی کتنے عرصے کے لیے؟ لا محدود یا محدود؟ لا محدود۔ یقین ہے یہیں میں مولوی دی گال ہے، اگر یقین ہے تو مسلمان ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی غیر مسلم ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہی کا پیغام ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، محمد رسول اللہ ہی کا حکم ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، علی ولی اللہ کا پیغام ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور ہے بھی لا محدود، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو زندگی ہے نا موت سے پہلے والی، اس میں تو دکھ اور سکھ ملے جلے ہیں۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ گے پھر راحت مل جائے گی، پھر کوئی تکلیف اٹھاؤ گے پھر راحت مل جائے گی۔ یعنی آپ کو روٹی
بغیر آٹے کو پیسنے کے نہیں ملتی. آٹا گندم سے بنتا ہے. گندم رہو تو تاں تکلیف چاہو تو تاں گندم تک مل سی. یعنی یہ سارا کھیت کاشت یہ وہ سارا جو کھاتا ہے یہ ہوگا تو گندم ملے گی. تو مال عسر ہی عسرا, ہر ایک آسانی ساتھ مشقت کے ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں دکھ اور سکھ اس طرح ہے جس طرح کے چارپائی کے تانے بانے آپس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مثلا یہ چادر ہے نا, اس کے دھاگا ایک ہے یا دو ہے. ہر چیز جو بنی ہوئی ہے ایک دھاگا یوں جا رہا ہے ایک دھاگا یوں جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تانا اور بانا. جب تک تانا اور بانا دونوں نہ ملیں اس وقت تک کوئی چادر نہیں بنتی. زندگی میں بھی ایسا ہی ہے, جب تک سکھ کے ساتھ دکھ نہ ہو یا دکھ کے ساتھ سکھ نہ ہو زندگی نہیں بنتی, زندگی مکمل نہیں ہوتی. یہ زندگی تو دکھ اور سکھ ملا جلا ہے. وہ جو بعد والی زندگی ہے, موت کے بعد والی, وہاں کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ نے ذہن کو دیکھیے. جو آپ مانتے ہیں, جو اس پر آپ یقین رکھتے ہیں, جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں, جو آپ کے اصول دین کا حصہ ہے نا, اصول دین کا حصہ. آخر کی جو قیامت اور آخرت کا تذکرہ ہے وہ ہمارے اصول دین میں ہے یا نہیں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت آخرت کو کہتے ہیں. تو اس میں جو سلسلہ ہے دکھ اور سکھ دونوں ہیں, یہ ایک ہے. اس بعد والی زندگی میں پھر فجر رہا ہوں, موت کے بعد والی زندگی میں فقط دکھ ہی دکھ ہے یا سکھ بھی ہے, فقط سکھ ہی سکھ ہے یا دکھ بھی ہے, لیکن ملا جلا ہے. اب اس کا فارمولہ جو تعلیم ہمیں اس سید کائنات نے دی ہے, جو آیا ہے اس لیے کہ ہمیں صحیح حقیقتوں سے آشنا کرے اور ہمیں اللہ کے نظام سے آگاہ کرے, اللہ کے پروگرام سے ہمیں متوجہ کرے. اس نے کیا بتایا ہے؟ اس نے یہ فرمایا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دو حصوں میں علیحدہ ہو جائے گی. جدھر سکھ ہوگا ادھر دکھ نہیں, جدھر دکھ ہوگا ادھر سکھ نہیں. جدھر عزت ہوگی وہاں ذلت نہیں, جہاں ذلت ہوگی وہاں عزت نہیں. ایک طرف وہ ہوگی جہاں عزت ہی عزت ہوگی اور سکھ ہی سکھ ہوگا, اس کا نام جنت ہے. جنت میں کوئی دکھ ہوگا, کوئی بیماری, کوئی محرومیت, کوئی موت, کوئی تکلیف نہ, 100% پیور راحت اور پھر عزت. پھر کیا ہے؟ عزت. جب ملائکہ آپ کو آ کے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو جدھر عزت ہی عزت ہوگی وہاں ذلت نہیں ہوگی, اور جدھر ذلت ہوگی وہاں پھر جہنم میں ذلت ہی ذلت ہوگی اور دکھ ہی دکھ ہوگا. پیغمبر اکرم نے ہمیں وہ نسخہ دیا جو ہمیں لامحدود زندگی کو باعزت بنانے کا نسخہ ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے, اس کے برابر کا کوئی احسان ڈھونڈ. اس لیے اللہ نے تجھے ایسا رسول دیا, ایسا دین دیا, ایسا پیغام دیا جو بالکل حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے, یہ کوئی جعل نہیں ہے, بلکہ عین حق ہے. جس طرح یہ سورج کی روشنی حق ہے, اس طرح دن کا دن ہونا حق ہے, اس طرح رات کا رات ہونا حق ہے, جس طرح آپ کا انسان ہونا حق ہے. جتنے یہ حق ہیں اتنا بلکہ اس سے بھی بڑا حق یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہونا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے, لیکن اس فرق کے ساتھ کہ کئی انسان ایسے ہوں گے جو اپنی ہمیشہ کی زندگی جنت کے سکھ اور عزت میں گزار رہے ہوں گے, اور کئی انسان ایسے ہوں گے جو اپنی ہمیشہ کی زندگی جہنم کے دکھ اور ذلت میں گزار رہے ہوں گے. آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ اگر سکھ چاہتے ہو آل محمد کے قدموں میں جاؤ. آپ یاد رکھیں, جو بھی آپ تجارت کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں,
زراعت کے ذریعے کما رہا ہے، کوئی تجارت کے ذریعے کما رہا ہے، کوئی فیکٹریاں لگائے ہوئے، کوئی پتہ نہیں کیا 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 ہزارہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے آپ روزی کما رہے ہیں، لیکن آپ کی روزی اس حد تک آپ کو نہیں پہنچا سکتی جہاں تک محمد مصطفیٰ کی اطاعت آپ کو پہنچا سکتی، جہاں تک محمد و آل محمد کی غلامی آپ کو پہنچا سکتی۔ اور وہ ایک ایسا نسخہ ہے، وہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس پیغام میں ابدیت ہے، جس پیغام میں ہمیشگی ہے، جس کی کوئی محدود مدت نہیں ہے، لامحدود عرصے کی عزت اور لامحدود عرصے کا آرام، یہ آپ کا مقدر ہے، بشرطے کہ آپ غلام محمد و آل محمد بن جائیں۔ اس زندگی کو آل محمد کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق گزاریں، پھر موت تک کم از کم اتنا کریں، اس موت تک اتنا کریں، موت تک اگر آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اپنے عمل صالح کو کرتے رہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ آنے دی، دشمن کی ہر چال، شیطان کی ہر سازش کو تم نے رد کر دیا اور خالص مخلص ہو کر تم نے زندگی گزاری، پھر جب موت آئے گی حب علی پر بے پرواہ ہو جا، پھر تو نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور ہمیشہ عزت میں رہنا ہے اور ہمیشہ ذلت سے محفوظ رہنا ہے۔ یہ تجارت اچھی ہے یا گھٹیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تجارت انسان کو مل سکتی ہے؟ اسے دین کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تمہارے ائمہ اور تمہارے پیشواؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے سرنوں کے سنا پہ سوار کر دیے، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، اور اس سے بڑھ کر ان کی بیویوں کو جکڑ کر بازاروں میں گھمایا گیا۔ ایک عالم دین جو انتہائی مقدس شخصیت تھے، واعظ پڑھ رہا تھا اور اس نے یہ جملہ مصائب کا شروع کرتے ہوئے پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، رسول کی بیٹی کو لایا گیا ابن زیاد کے سامنے، چیخ نکل گئی سالم کی۔ جب اس واعظ نے چند جملے آگے پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا رک جا، مجھے اس کا حق تو ادا کرنے دے، کس کو کس کے سامنے لایا؟ کہاں ابن زیاد جیسا ملعون اور کہاں زہرا کی بیٹی؟ ہم تو سخت لوگ ہیں، ہم روز سنتے ہیں اور ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کجا مقام زینب کبریٰ اور کجا خباثت ابن زیاد، کتنا سخت ہے کہ رسیوں میں جکڑی کھڑی ہوئی زہرا کی بیٹی، سر پہ چادر نہ ہو اور تخت پر بیٹھا ہو ابن زیاد ملعون، اور اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پر وہ سر کاٹ کے رکھ دیا گیا ہو جس رسول بوسہ دیتے دیتے تھکتے رہتے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اکرم کو دیکھا گیا کہ حضرت نے بٹن کھول دیا، امام حسین کے بچپن تھا، امام حسین کا بٹن کھول دیے، روتے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر بوسے دیتے جا رہے ہیں، رسول روتے جا رہے ہیں، مختلف مقامات پر بوسے دیتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، پیار کا بوسہ ماتھے پہ ہوتا ہے، پیار کا بوسہ رخسار پہ ہوتا ہے، یہ بدن کے بٹن کھول کر آپ مختلف جگہوں پر بوسے دے کے رونے میں کیوں مصروف ہے؟ تو جواب آیا، میرا دل چاہتا ہے ہر اس جگہ کو بوسہ دوں جہاں کوئی تیر لگے گا، ہر اس جگہ کو بوسہ دوں جہاں کوئی نیزہ لگے گا، ہر اس جگہ کو بوسہ دوں جہاں کوئی تلوار لگے گی۔ یہ تو پوچھنا محمد عربی سے کہ اس مقام کی عظمت کیا ہے جس کو رسول بوسے دے رہے ہیں، لیکن یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم تیر لگا ہوا دیکھتے بھی ہیں تو ہم پہ اثر نہیں ہوتا، تلوار چلتی ہوئی دیکھتے بھی ہیں تو ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ ہم پہ اثر ہو یا نہ ہو، ذرا پوچھنا بہن کے دل سے کہ اس کے سامنے کیا صورتحال ہے، تبھی تو کہہ رہی ہے انت اخی، کیا تو میرا بھائی؟
انت ابن امی فاطمہ الزہرا، کیا تو میری ماں فاطمہ زہرا کا لال ہے؟ کیا تو میرے باب العلی کا بیٹا ہے؟ اور پھر وہ کہہ لیتی ہے مدینہ منورہ کی طرف، اور لوگ کہتی ہے واہ محمد، واہ رسول اللہ، واہ جدہ، صلی علیہ ملک السما وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے میرے نانا، آپ پہ تو ملائکہ صلوات بھیجے، کیا یہ تیرا وہی لخت جگر ہے جس کو تو بوسے دیتا تھا؟ اب بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، اپنے خون میں گلتان پڑا ہوا ہے، کوئی کفن نہیں دے رہا، کوئی دفن نہیں کر رہا، مظلومیت اور غربت کی شہادت ہے جو تیرے آقا کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ وہ پیغام و امانت آپ تک پہنچائے جو آپ کے ابدی امن کا پیغام ہے اور ابدی عزت کا پیغام ہے، اور آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کا باعث ہے۔ ہماری یہ مجلسیں اسی لیے عبادت ہے کہ اس پیغام کو زندہ رکھتی ہیں اور اس پیغام کو مردہ ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ خداوند آپ کے محمد وعلی محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، بانیان کی اس محنت کو شرف قبولیت نصیب فرما، حاضرین کی حاضری کو عبادت قرار دے، جو حاجت ہے سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، معذوروں کے عذر ختم فرما، ہر مشکل والے کی مشکل کو آسان فرما، روزی رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے وسائل پیدا فرما۔ خداوند آپ کے محمد و آل محمد باہمی محبت و اخوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے شر کو عطا فرما، ظالمان کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما، شر دشمنان سے ہمیں محفوظ فرما، دنیا کی زندگی میں عظمت عطا فرما، آخرت کی زندگی میں راحت عطا فرما، ہم سب کو جنت کا حقدار قرار دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بزرگان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، ان پر اپنا نور نازل فرما اور ان کی خدمات کو قبول و منظور فرما، اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حسینیت کے غلام قرار دے، یزیدیت کے مخالف ہمیں پوری ہمت اور محنت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ عمران صاحب اپنی والدہ کے بارے میں متمنی ہیں، اللہ ان کو زندگی باسلامت عطا فرمائے اور ان کے لیے باعث خیر و برکت قرار دے۔ خداوندہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، مشکلات دنیا بھی آسان فرما اور مشکلات آخرت بھی آسان فرما۔ اللہم ربنا آتنا بالدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سید الابرار محمد وآلہ الاطہار صلواتک علیہم اجمعین۔ بزرگان کے لیے فاتحہ۔